بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ: علامت مضارع کو پیش دے دو اگر پیش نہ ہو، اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو، باقی حالت بدستور رہنے دو، مضارع مجہول بن جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ مضارع مجہول بنانے کے لیے ایک بات تو یاد رکھو کہ مضارع مجہول جو ہے یہ مضارع معروف سے بنے گا، جس طرح سے ماضی مجہول ماضی معروف سے بنتی ہے، اسی طرح سے مضارع مجہول بھی مضارع معروف سے بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے مضارع معروف بنانے کا طریقہ پہلے سیکھ لیا ہے اس سے پہلے والے سبق میں۔ تو مضارع معروف کی جو گردان ہے نا، وہ گردان اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ ہمیں تبدیلی کرنی ہے، کچھ تغیر لے کے آنا ہے، کچھ بدلاؤ اس میں پیدا کرنا ہے۔ تو کچھ تبدیلی ہم کریں گے تو اس سے مضارع مجہول کی گردان بن جائے گی، وہی والی گردان۔ تو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو علامت مضارع ہے، یعنی حروف مضارع جن کو کہا جاتا ہے، جو علامت مضارع ہیں، حرف عطینہ جنہیں کہا جاتا ہے، اس کو پیش دے دو، علامت مضارع کو پیش دے دو۔ جیسے میں نے کہا تھا پہلے کہ اس پر زبر آئے گا، لیکن جب مجہول بنانا ہوگا تو کیا کریں گے، اس کو پیش دے دیں گے، یعنی اس کو ضمہ دے دیں گے، اور آخر سے پہلے والا حرف جو ہے اس کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آخر سے کلمے کا آخر سے پہلے والا حرف جو ہے نا اس کو فتحہ دے دینا ہے، آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دے دینا ہے، اور باقی جتنے حروف ہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، جیسے تھے ویسے ہی رہنے دو، تو اس سے مضارع مجہول بن جائے گا۔ جیسے یضربو، یضربو، ٹھیک ہے، پوری گردان تم نے بنا لی ہے، اس کی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے مضارع علامت مضارع ہے، اس کو ضمہ دے دیا میں نے، تو یضربو ہو گیا، یضربو ہو گیا نا، یضربو۔ دوسرا کام کیا کرنا تھا کہ آخر سے پہلا والا حرف جو ہے اس کو فتحہ دے دینا ہے، تو یہاں آخر سے پہلا والا حرف ہے را، را کو میں فتحہ دے دیتا ہوں تو یضربو ہو جائے گا، مضارع بن گیا، یضربو یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن اضرب نضرب۔ اسی طرح سے یسمعو، دیکھو یہاں پر آخر سے پہلے والے حرف پر پہلے سے ہی فتحہ ہے تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ تو یسمعو یہاں پر ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے، کیونکہ دوسرا والا کام پہلے سے ہوا ہوا ہے تو ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یسمعو سے یسمعو، یکرمو، اب یہاں پہ دیکھو پہلا والا کام پہلے سے ہوا ہوا ہے، یکرمو یہ مضارع ہے، اس کا مضارع آئے گا یکرمو، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، یہ الگ، یہ بعد میں آئے گا یہ مضارع، لیکن ابھی سے بتا رہا ہوں۔ یکرمو کتاب میں ابھی سے آ گیا ہے، یکرمو، یہاں پر دیکھو علامت مضارع پر پہلے سے جو ہے ضمہ ہے، لیکن آخر سے پہلے والے حرف پر فتحہ نہیں ہے، تو یہاں ہمیں دوسرا کام کرنا پڑے گا، تو یکرمو۔ اسی طرح سے یجتنبو، یہاں پر دونوں کام کرنے پڑیں گے، یجتنبو، آخر سے پہلے والا حرف کون سا ہے، تا یا نون، 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 یجتنبو۔ ٹھیک ہے، تو مضارع مجہول بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ پھر بھی ہم اب سبورہ کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم اس پر ذرا مزید تفصیل سے اس پر روشنی ڈال سکیں۔ یہ دیکھو بھائی، پہلے کیا تھا، ید ری بو، یضربو تھا نا۔ اب اگر اس کو بنانا ہے ہمیں، یہ ماضی معروف ہے نا یہ، تو اب اگر اس کو مجہول بنانا تو پہلا کام کیا کروں گا، علامت مضارع کو ضمہ دے دوں گا، تو کیا ہو جائے گا، یضربو ہو جائے گا، یضربو ہو جائے گا نا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے، آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دے دینا ہے، تو یضربو، پوری گردان کیسے ہوگی، یضربو یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن اضرب نضرب، پوری گردان تم نے یاد کی ہوئی ہے پہلے سے۔ اگر مضارع معروف کی گردان تمہیں بنانا آ گئی ہے تو یہ تو بالکل ویسے ہی ہے، بس حرکات میں تھوڑی سی تبدیلی لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا چلو بنا دیتے ہیں پھر بھی، یضربو۔ اب یہ تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نا، 5 صیغوں کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا اعراب میں کیا، آخری کلمے کو کیا دینا ہے 5 صیغوں میں، یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا میں، یعنی
जो मुतकल्लिम को छोड़कर जितने भी वाहिद मुअन्नस हाजिर को छोड़कर जितने भी वाहिद के सीगे हैं और जो मुतकल्लिम का सीगा, इन सीगों के आखिर में हमें ज़म्मा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदरिबु से युदरबु हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी वही चलेगा। फिर उसके बाद तस्निया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलिफ़ लगाएंगे पहले तस्निया का, ठीक है, और नून एराबी लगा देंगे, और क्योंकि तस्निया का सीगा है तो नून एराबी मकसूर होगा, युदरबानी, ठीक है। अब जमा बनाने के लिए सबसे पहले उसकी अलामत लगाएंगे जमा की, वाव, युदरबू ना, युदरबू ना। फिर उसके बाद क्योंकि वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है तो यहाँ पर हम ता लगा देंगे, तो तुदरबू, तुदरबानी, फिर युदरब ना, वो तो यदरिब ने कैसे बना था, फ़अलना से ना, तो बस उसके आइन कलिमे को बस कसरा दे देंगे, तो यदरिबना। अच्छा, फिर वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बनाना है तो ता ले आएंगे, हाजिर के सीगों में तो ता ही आता है, तदरिबू, तदरिबानी, तदरिबू ना, ठीक है। फिर तदरीबी, ये या लेके आएंगे पहले वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत, मुअन्नस हाजिर की अलामत, वाहिद मुअन्नस की अलामत, और हाजिर के लिए तो ये ता है बता रहा है, और ये तदरीबी ना और तदरीबानी। अच्छा, क्योंकि या आया था ना वाहिद मुअन्नस के लिए तो वो या हट जाएगा, जब हम तस्निया का सीगा बनाएंगे तो वो अलामत हट जाएगी, तदरीबानी, फिर आगे तदरिबना। जमा मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस गायब बनाने का तरीका एक ही है, बस एक में या आएगा पहले और एक में ता आएगा, फिर अदरिबू और फिर नदरिबू, ठीक है ना, समझ गए। चलो, यदरिबू से तो हमने बना ली। अब यदरिबू से, यदरिबू जब मादी मारूफ बनेगा तो यदरिबू, देखो मैं लगा देता हूँ हरकत, यदरिबू, ठीक है ना, यदरिबू। यहाँ पर हमें दोनों काम करने पड़ेंगे, अलामत मुज़ारे को ज़म्मा भी देना पड़ेगा और आखिर से पहले वाले हर्फ को फ़तहा भी देना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे। अब मैं एक ऐसा हर्फ बताता हूँ कि जिसमें दूसरा वाला काम हमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो पहले से हुआ होगा, जैसे यस्माउ, यस्माउ। अब देखो, अलामत मुज़ारे को पहला वाला काम तो हमें करना पड़ेगा कि हमें अलामत मुज़ारे को ज़म्मा देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर फ़तहा पहले से है तो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो काम हमें चाहिए वो पहले से हुआ है, तो यस्माउ, ठीक है। इसी तरह से एक और मिसाल मैं तुम्हें देता हूँ, यनसुरु, नसरा यनसुरु। अब देखो यहाँ पर दोनों काम करने पड़ेंगे, यून, या ज़म्मे को पर फ़तहा देना पड़ेगा, युनसरु, ठीक है। एक और मिसाल, यस्माउ तो हो गया ना, यालमु, यालमु में क्या करना पड़ेगा, पहला वाला काम करना पड़ेगा, दूसरा वाला काम पहले से हुआ है। पहला वाला काम क्या क्या मतलब है कि अलामत मुज़ारे को हमें ज़म्मा देना पड़ेगा और आखिर से पहला वाला हर्फ उसके ऊपर पहले से ही फ़तहा है। अच्छा, एक मुज़ारे आएगा आगे जाके तुम पढ़ोगे युक्रिमु, युक्रिमु, जिसमें किताब में भी ये मिसाल आई है ना, युक्रिमु, युक्रिमु। यहाँ पर देखो पहला काम पहले से हुआ है, अभी जो हमने पढ़ा था उसमें पहला काम नहीं हुआ था, दूसरा काम हुआ था पहले से। यहाँ पे पहला काम पहले से हुआ है तो हमें दूसरा काम करना पड़ेगा, जो काम पहले से हुआ है उसको छोड़ दो अपने हाल पे, क्योंकि जो हमें चाहिए वो पहले से ही मौजूद है। तो युक रमु, तो दोनों काम करने हैं। दोनों काम क्या करने हैं कि अलामत मुज़ारे को ज़म्मा देना है और आखिर से पहले वाले हर्फ को क्या करना है, फ़तहा दे देना है। कोई सा भी मुज़ारे हो, कोई सा भी मुज़ारे हो, उसको मजहूल बनाने का तरीक़ा क्या है कि वो सबसे पहले तो उसका मारूफ़ ढूंढो, उसका मारूफ़ लेके आओ और फिर उसके मारूफ़ में तुमने दो काम करने हैं।
پہلا کام یہ کہ علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دے دینا ہے. اچھا، یجتنیبو، یجتنیبو، یہاں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم جو علامت مضارع کو ضمہ دے دیتے ہیں. یجتنیبو، یجتنیبو ہو گیا نا، یجتنیبو سے یجتنیبو، آخر سے پہلے والا حرف جو کہ نون ہے اس کو فتحہ دے دینا ہے. تو یجتنبو، یجتنبانی، یجتنبون. اب یہ حرکت پوری گردان میں ایک ہی رہے گی، آگے وہ بدلا ہوتا رہے گا. جس طرح تم نے گردان بنانا سیکھی ہے بالکل اسی طرح سے بنے گی. معروف میں جس طرح ہم نے گردان بنائی تھی بالکل ویسے بنے گی، بس یہ جو دو حرکتیں یہ اپنے حال پہ ٹک جائیں گی بالکل. یجتنبانی، یجتنبون، تجتنبو، تجتنبانی، یجتنبن، تجتنبو، تجتنبانی، تجتنبون، تجتنبین، تجتنبانی، تجتنبن، اجتنبو، نجتنبو. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو ہم نے سمجھ لیا. اچھا، دوسری بات یہ بتائیے فائدے میں، یہ تو تم نے سمجھ لیا نا مضارع مجھول بنانے کا قاعدہ. علامت مضارع کو پیش دو اگر پیش نہ ہو، پہلا کام تو یہ ہو گیا. اور آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو، یہ دوسرا کام ہو گیا. تو اگر پیش نہ ہو، اگر زبر نہ ہو، یہاں سے پتہ چلا کہ اگر پیش ہوگا تو ہمیں پیش دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر زبر ہوگا آخر سے پہلے والا حرف میں تو ہمیں زبر دینے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ پہلے سے ہی ہے. سمجھ گئے؟ باقی حالت بدستور رہنے دو، یعنی باقی حروف پر جو حرکات ہیں ان کو رہنے دو، ان کو مت چھیڑو. بس ہمیں کس حرف کو چھیڑنا ہے؟ علامت مضارع کو چھیڑیں گے ہم، اور پھر اس کے بعد آخر سے پہلے والے حرف کو. اس کے علاوہ کسی کو نہیں چھیڑیں گے، اپنے حال پہ چھوڑ دو. مضارع مجھول بنائے گا بس یہ دو کام کرنے سے. جیسے یضربو سے یضربو، یسمعو سے یسمعو، یکرمو سے یکرمو، یجتنبو سے یجتنبو. تو دیکھو یضربو میں تو دونوں کام کرنے پڑے ہمیں، یسمعو میں دوسرا کام کرنا پڑا، یکرمو میں پہلا کام کرنا پڑا، یسمعو میں ہمیں پہلا کام کرنا پڑا، اور یکرمو میں ہمیں دوسرا کام کرنا پڑا، اور یجتنبو میں دونوں کام کرنے پڑے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پہلا دوسرا جو میں کر رہا ہوں یہ آسان کرنے کے لیے میں نے بتا دیا ہے. فائدہ، مضارع مثبت پر لا لانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے. جیسے لا یضربو، وہ نہیں مارتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ مضارع مثبت پر جب ہم لا لے آئیں گے نا، لا، تو اس سے منفی بن جائے گا مضارع مثبت. جیسے یضربو، یضربو کا مطلب ہے کہ وہ، میں لکھ دیتا ہوں، وہ مارتا، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے شروع میں لا لگا دوں، لا یضربو، تو یہاں پر اس کے ترجمہ پہ بس اتنا سا فرق آ جائے گا کہ میں یہاں نہیں لے آؤں گا کیونکہ منفی ہو جائے گا، مثبت سے منفی بن جائے گا. بس نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد. اسی طرح سے پوری گردان سمجھ جاؤ. سمجھ گئے نا؟ لا یضربانی، نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ دو مرد. لا یضربون، نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ سب مرد. یہ دو ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں، یعنی دو یا کیوں لے کے آ رہا ہوں بیچ میں؟ کیونکہ دونوں ترجمے بن سکتے ہیں اس کے، ایک وقت میں ایک مراد لیا جا سکتا ہے. سمجھ گئے؟ اور لا یضربون، نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ سب مرد. لا تضربو، نہیں مارتی ہے نہیں مارے گی وہ ایک عورت. لا تضربانی، نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ دو عورتیں. لا یضربن، نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں. لا تضربو، نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا تو ایک مرد. لا تضربانی، نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم دو مرد. لا تضربون، نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم سب مرد. لا تضربین، نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی تو ایک عورت. لا تضربانی، نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گے تم دو عورتیں. لا تضربن، نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گے تم سب عورتیں. لا اضربو، نہیں مارتا ہوں یا نہیں ماروں گا میں ایک مرد. تو اضربو، نہیں مارتا ہوں یا نہیں ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت. نضربو، نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں. سمجھ گئے نا؟
تو اس طرح سے یہ تو بہت آسان ہے، بس مثبت سے منفی بنانے کے لیے بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ شروع میں فعل کے شروع میں ہمیں لا لے آنا ہے تو اس سے منفی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا۔ آگے انہوں نے اس پوری فصل کو نظم کے اندر بھی پرو دیا ہے، یعنی نظم میں بھی اس پوری فصل کو بیان کر دیا ہے۔ پہلے میں پورے اشعار پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک ایک شعر کو ہم سمجھیں گے۔ ہے مضارع کی علامت حرف 4، تا الف اور یا و نون کو کر شمار۔ یہاں پر تا الف ہے، تا الف اور یا و نون کو کر شمار۔ دوسرا نسخہ میرے پاس ہے، اس کے اندر یہاں پر تا الف ہے، یہ دیکھو۔ ہے مضارع کی علامت حرف 4، تا الف اور یا و نون کو کر شمار، ہوتا ہے مجموع چاروں کا عطین، یاد کر لے دل سے تو اے نور عین۔ ہے الف صرف ایک صیغے کے لیے، ایسے ہی نون ایک صیغے کے لیے، 4 صیغوں میں ہے یا آتا صدا، 8 صیغوں کے لیے ہے تا بنا، 5 کے آخر میں 2 ضمہ 2 لگا، نون اعرابی ملاؤ ساتھ جا، پھر بنانا ہے اگر مجہول کو، بعد ازاں تم علامت پر ہمیشہ ضمہ دو، بعد ازاں آخر سے پہلے 2 زبر، اور باقی رکھو اس کے حال پر، لا اگر مثبت مضارع پر لگے، بے شک و لا ریب وہ منفی بنے۔ اب ایک ایک شعر کو ہم سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ ہے مضارع کی علامت حرف 4، تا الف اور یا و نون کو کر شمار۔ کہہ رہے ہیں کہ مضارع کی علامت 4 حرف ہیں، تا الف اور یا و نون کو کر شمار، یعنی گن لو تم تا الف اور یا اور نون، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم نے حرف عطین بھی کہا تھا، اور ہم نے ان کو یتان بھی کہا تھا، اور ہم نے ان کو حرف انیتا یا انیتو بھی کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرف مضارع کی علامت کہلاتے ہیں، 4 حرف ہیں، تا الف اور یا و نون کو کر شمار۔ عطین، حرف عطینہ ان کو کہا جاتا ہے، بہت ہمارے یہاں ان کو حرف عطینہ کہا جاتا ہے ہندوستان میں۔ ہوتا ہے مجموع چاروں کا عطین، کہہ رہے ہیں کہ ان کا مجموعہ جو ہے لفظوں میں یہ عطینہ ہے۔ عطینہ اگر کر دیں گے تو شعر کا وزن بگڑ جائے گا نا، تو ہوتا ہے مجموع چاروں کا عطین، تو ان چاروں کا جو حروف ہیں ان کا مجموعہ یہ عطین ہوتا ہے، یعنی اس لفظ میں یہ چاروں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یاد کر لے دل سے تو اے نور عین، اے اچھے بچے تو یہ بات تم یاد کر لو، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تم یاد کر لو۔ آگے کہتے ہیں کہ ہے الف صرف ایک صیغے کے لیے، ہے الف صرف ایک صیغے کے لیے، یعنی جو ان 4 میں سے الف جو ہے وہ ایک صیغے کے لیے، وہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ایسے ہی نون ایک صیغے کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے نون بھی ایک صیغے کے لیے ہے، وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تثنیہ و جمع متکلم کا صیغہ۔ 4 صیغوں میں ہے یا آتا صدا، کہتے ہیں کہ 4 صیغوں میں یا آتا ہے ہمیشہ اس کے شروع میں، وہ کون سے ہیں؟ 3 تو مذکر غائب کے صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اور ایک جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ یفعلو، یفعلان، یفعلون، پھر یفعلنا۔ 8 صیغوں کے لیے ہے تا بنا، 6 تو ہو گئے حاضر کا صیغہ ہے، اور 2 واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، 8 ہو گئے۔ تفعلو، تفعلانی، ٹھیک ہے، پھر تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 5 کے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ آخر کے حرف میں جو حرکت لگانی ہے اس کی کیا ترتیب ہے۔ 5 کے آخر میں 2 ضمہ لگا، وہ کون سے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ لگا دو، وہ کون سے ہیں؟ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ اور جمع متکلم کا صیغہ۔ آسانی کے لیے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ واحد مؤنث حاضر کے علاوہ جتنے بھی واحد کے صیغے ہیں، واحد مؤنث حاضر کے علاوہ جتنے بھی واحد کے صیغے ہیں ان سب کے آخر میں تم ضمہ لگا دو، اور جمع متکلم کے صیغے کے آخر میں بھی ضمہ لگا دو۔ نون اعرابی ملاؤ 7 جگہ، 7 جا مانے جگہ، 7 صیغوں میں نون اعرابی ملا دو آخر میں، اور فاعل کی علامت لگانے کے بعد یہ بات یاد رکھ لینا۔ تو 7 صیغے کون سے ہیں؟ 4 تو ہوگا تثنیہ کے صیغے، اور 2 جمع مذکر غائب حاضر کا صیغہ، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ،
ٹھیک ہے. پھر بنانا ہے اگر مجہول کو، کہہ رہے ہیں کہ اگر مجہول بنانا ہے تمہیں، معروف سے مجہول بنانا ہے، تم علامت پر ہمیشہ ضمہ دو، یعنی علامت مضارع پر ہمیشہ ضمہ دو. اچھا، یہ نون اعرابی جو ہے یہ تثنیہ کے صیغے جو 4 ہیں وہاں پہ تو یہ مکسور ہوگا، اور جمع مذکر غائب حاضر کے صیغہ اور ایک واحد مؤنث حاضر کے صیغہ وہاں پر یہ مفتوح ہوگا، یعنی اس پر فتحہ آئے گا. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ پھر بنانا ہے اگر مجہول کو تم علامت پر ہمیشہ ضمہ دو. کہہ رہے ہیں کہ مضارع کی علامت پر تم ہمیشہ ضمہ دے دو اگر تمہیں مجہول بنانا ہے معروف سے. بعد ازاں آخر سے پہلے 2 زبر، کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو کلمے کا آخری حرف ہے اس سے پہلے والے حرف کو زبر دے دو اور باقی رکھو اس کے حال پر، یعنی باقی جو ان سے اور جو حروف ہیں اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کو اس کے حال پر باقی رکھو. ٹھیک ہے. لا اگر مثبت مضارع پر لگے، یعنی مضارع مثبت کے شروع میں اگر لا آ جائے گا، بے شک و لا ریب وہ منفی بنے تو وہ منفی بن جائے گا. اگر مضارع کے شروع میں لا آ جائے گا تو وہ مضارع مثبت سے مضارع منفی بن جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.